ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ اب یہ ذرا تحدی کا انداز ہے، چیلنج کا انداز ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہ سن 3 میں نازل ہو رہی ہے سورہ مبارکہ غزوہ احد کے بعد، لیکن یہ کہ یہ رکوع جو ہے اس کے بارے میں گمان غالب ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ غزوہ بدر جو ہے اس میں ایک طرف مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی تھی، تو مسلمانوں کا مورال بہت بلند تھا، لیکن ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جب مسلمان بدر سے کامیاب ہو کر، غازی بن کر، فتح یاب ہو کر واپس آئے تو جو یہودی قبیلے تھے مدینے کے، ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں اتنا نہ اتراؤ، یہ کچھ قریش کے ناتجربہ کار چھوکرے تھے جن سے تمہارا مقابلہ پیش آیا ہے، اگر ہم سے کبھی بات اس کا مقابلہ پیش آیا تو معلوم ہوگا، تب دن میں تارے نظر آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پس منظر میں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ نہیں، تمام کفار اسی طریقے سے آخر کار زیر ہوں گے اور اللہ کے دین کو غالب ہونا ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے۔ کداب آل فرعون، تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے، چپندی کا شوربہ۔ آل فرعون کا معاملہ یاد کرو، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، شہنشاہ اور بڑے لاؤ لشکر والا، وفرعون ذی الاوتاد، کداب آل فرعون والذین من قبلہم، اور اسی پر کیا اس سے پہلے ثمود اور عاد جیسی قومیں زبردست جو ہیں اسی جزیرہ نما عرب میں رہی ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑا ان کو ان گناہوں کی پاداش میں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ قل للذین کفروا، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تم سب کے سب مغلوب ہو کر رہو گے، دنیا میں مغلوب ہوگے اور پھر جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان 2 گروہوں میں جو آپس میں جنہوں نے جنگ کی، یعنی بدر کی جنگ ہوئی، اس میں ایک طرف مسلمان تھے ایک طرف مشرکین مکہ تھے، تمہارے لیے نشانی موجود ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، اس میں سے ایک جماعت وہ تھی، ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، وأخری کافرۃ، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافر تھا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہیں۔ اب اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو تو کھلا نظر آ رہا تھا کہ ہم سے دگنی فوج ہے، بلکہ 3 گنی تھی۔ بعض روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار پہ ایسا روب طاری کر دیا تھا غزوہ بدر میں کہ انہیں نظر یہ آ رہا تھا کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں۔ تو ایسا ہو جاتا ہے، انسان کی سماعت اور بصارت پر ایسا اثر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، وہ بھی بعض روایات ہیں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ، اس میں یقیناً ایک عبرت ہے، سبق آموزی ہے، لأولی الابصار، لیکن یہ عبرت اور سبق آموزی صرف ان کے لیے ہوتی ہے کہ جو آنکھیں رکھتے ہوں، جن کے اندر جو ہے دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو۔ اب یہ آج بڑی اہم آ رہی ہے فطرت انسانی کے اعتبار سے۔ ظاہر بات ہے کہ چونکہ یہاں خاص طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہود کی طرف ایک جو ہے وہ ایک روح سخن موجود ہے اہل کتاب کی طرف، اور اس واقعے کے اندر تو خاص طور پر جن لوگوں کے اندر کہ یہ دنیا کی محبت زیادہ شدید ہوتی ہے، تو اس کا ایک اثر بتا رہے ہیں کہ یہ واقعتاً اللہ نے فطرت انسانی میں رکھی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اسے اللہ نے چلانا ہے، اس کی رونقیں رکھنی ہے جب تک اس کی مرضی ہے، قیامت تک تو اسے آباد رکھنا ہے۔ اولاد پیدا ہوگی تو دنیا قائم رہے گی، نسل چلے گی، مرد اور عورت کی ایک دوسرے کے ساتھ کشش ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، دولت کی کوئی طلب ہوگی تو آدمی محنت کرے گا، مشقت کرے گا، کمائے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں فطرت انسانی میں ہیں، یہ بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسٹنکٹس کو دبا کر رکھا جائے، اللہ کی محبت، اللہ کی شریعت کو اس سے بالا تر رکھا جائے، بس یہ نہیں ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ سیلف انیہیلیشن اسلام میں نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے
کہ اپنے نفس کو کچل دو، ختم کر دو، نہیں، سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ منہ زور گھوڑا ہے نفس انسانی کا، لیکن جتنا طاقتور گھوڑا ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے تیز دوڑنا جو ہے وہ آسان ہوگا، لیکن جتنا منہ زور اور طاقتور گھوڑا ہے اتنا ہی اسے قابو میں رکھنے کی ضرورت بھی ہے، ورنہ اگر اس کے رحم و کرم پر سوار آ گیا تو جہاں چاہے گا پٹخنی دے دے گا۔ تو اس اعتبار سے سیلف کنٹرول ہو، گھوڑا پورا قابو میں ہو۔ البتہ یہ ہے کہ سیلف کو، اپنے نفس کو، اس کو کچل ڈالنا، سیلف انیہیلیشن، یہ اسلام میں نہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے ایک تو محبت جو ہے، شہوت کی محبت خواتین کے بارے میں۔ اب دیکھیے یہاں بھی قرآن مجید گویا کہ ایک طرح سے تائید کر رہا ہے فرائڈ کی۔ اس کے نزدیک سب سے پورٹنٹ فیکٹر جو ہے، سب سے پورٹنٹ جو موٹیو ہے انسان کا، وہ سیکس ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری جگہوں پر پیٹ جو ہے، معاشی ضرورت یہ اس سے بھی سخت ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً یہ حضور نے بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میرے بعد اب مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے۔ ان کی محبت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ بلعام بن باورہ یہود کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور فاضل شخص تھا، ایک عورت کے چکر میں آ کر اور وہ شیطان کا پیرو بن گیا۔ وہ قصہ آئے گا سورہ اعراف کے اندر۔ تو واقعہ یہ ہے، لیکن ایک فطرت کے اندر ہے تو صحیح، محبت تو ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اور بیٹے انسان کو بہت پسند ہے، بیٹے ہوں، اس کا نام چلتا رہے، بڑھاپے کا سہارا بنے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور یہ کہ خزانے ہوں جمع کیے ہوئے سونے کے اور چاندی کے۔ والخیل المسومۃ، اور گھوڑے ہوں، بڑے نسل والے گھوڑے جو ہیں جن پر کے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، پیڈگری ہوتی ہے ان کی۔ والانعام، اور مویشی ہوں، مال جو ہے پنجاب میں اور سرائکی کے علاقے میں مال کہتے ہی جانوروں کو ہیں، ان حیوانات کو ہیں مال مویشی۔ والانعام والحرث، اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، بس جو نقطۂ اعتدال ہے وہ یہ ہے کہ جان لو یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا، اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا۔ وہ جو ہے جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ ایمان بالآخرہ ہے تو پھر تو انسان ان تمام چیزوں کو، اپنے تمام جذبات و میلانات کو ایک حد کے اندر رکھے گا، اس سے آگے نہیں آنے دے گا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی اتنی زوردار ہو گئی اس کی محبت کہ آپ کے دل کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا، تو بس آپ گئے، اب وہی ند ہے، وہی اب آپ کا معبود ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ کوئی اور شے ہو، وہ اب آپ کا معبود بن جائے گی۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون سی ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے رہے۔ تقوی یہی ہے کہ اپنے نفس کا بھی حق ہے دو، ان لنفسک علیک حقا، لیکن ناجائز راستے سے نہیں۔ تمہارے پیٹ کا بھی حق ہے، اس کا ادا کرو، لیکن عقل حلال سے۔ تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے، ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا والا لزورک علیک حقا، تمہارے ملاقاتی آتے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے، وہ حقوق ادا کرو، لیکن اللہ سے اوپر کسی حق کو فائق نہ کر دینا، بس یہ ہے اصل بات۔ اگر تو یہ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر یہ حفظ مراتب نہیں ہوگا تو گویا کہ اب آپ گئے، دین اور دنیا سب گئی۔ تو للذین اتقوا عند ربہم جنات، ان کے لیے ایسے باغات ہیں تجری من تحتہا الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور بڑی ہی پاک عورتیں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضوان ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی جو سب سے بڑی شے ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الذین، وہ کون سے بندے ہیں اس کے خاص؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو یہ کہتے رہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، بس ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو۔ اب ان کی بدہمیں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں؟ ان کے یہ اوصاف ہیں۔
اور اس میں گویا کہ تلقین ہے، اگر اللہ سے یہ دعا کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے، تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے اور راست باز۔ راست بازی میں راست گوئی بھی ہے، راست کردار بھی ہے، عمل بھی آپ کا صحیح صحت پر ہو، درستی پر ہو، اور قول بھی صحیح اور درست ہو۔ والقانتین، فرما بردار، والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور جو جس کو آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، وہ جو سحر کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، اس میں استغفار کرنے والے۔ ایک تو نمازیں ہیں جو 5 نمازیں ہیں، لیکن خاص وہ وقت جو ہے اس میں جب کہ فرمایا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک، اور پھر ایک ندا ہوتی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی کچھ مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہے، والملائکۃ، اور سارے فرشتے گواہ ہیں، واولو العلم، اور اولو العلم بھی اس پر گواہ ہیں۔ یہ اولو العلم جو ہے، اولو الالباب، اولو العلم الذین یعقلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کائناتی آیات کے حوالے سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں کہ وہی معبود برحق ہے۔ جو ہم نے 20ویں رکوع کی پہلی آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور یہ تمام بہت سے فینومینا آف دی نیچر بیان کر کے لآیات لقوم یعقلون، تو جو یعقلون ہیں، جو اولو الالباب ہیں، اولو العلم ہیں، وہ بھی گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن یہاں جو اہم ترین لفظ ہے وہ اب آ رہے ہیں، قائما بالقسط، وہ قسط اور عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ وہ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ عدل قائم کرتا ہے اور عدل کرے گا، البتہ یہ کہ اہل سنت کے نزدیک یہ کہنا جو ہے سوء ادب ہے کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے، اللہ پر کسی شے کا وجوب نہیں، لیکن اللہ کو عدل پسند ہے، اللہ کو واللہ یحب المقسطین، اللہ خود بھی عدل فرمائے گا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور شدہ دین ایک ہی ہے، وہ الاسلام ہے۔ یہ صورت اس اعتبار سے، اور یہ بھی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے حوالے سے آپ سمجھ لیجئے، سورہ بقرہ میں ایمان پر زیادہ زور ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمانیات، شروع میں بھی ایمانیات، درمیان میں آیا بر میں ایمانیات۔ اس سورہ مبارکہ میں اسلام پر زیادہ زور ہے۔ اب ان دونوں میں بھی ایک نسبت ہے خاص جس کو بھی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آگے چل کر آیت آئے گی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی دین کو قبول کرے گا وہ اس کی جانب اللہ کے ہاں منظور نہیں ہوگا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ اسلام ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، حضرت آدم سے اسلام چلا آ رہا ہے۔ یہ وہی آیات جو تھی، آیت الاختلاف، اس کا گویا کہ خلاصہ آ گیا، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے، یہ پگڈنڈیاں نکالی ہیں، غلط راستوں پر مڑ گئے ہیں، تو یہ اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اصل سبب بغیم بینہم، ضدم ضدہ، دی ارج ٹو ڈومینیٹ۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگے گی، وہ بڑی تیزی کے ساتھ حساب لے لے گا۔ فإن حاجوک، پھر اے نبی اگر یہ آپ سے محاجہ کرتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں، دلیل بازی کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، فقل، تو آپ تو آخری بات کہہ دیجئے دو ٹوک، فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، دیکھو بھائی میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں، ہم نے ایک راستہ اختیار کر لیا، لکم دینکم ولی دین، ہمارا یہ راستہ، تم جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ، جس پگڈنڈی پر مڑنا چاہتے ہو چلے جاؤ، جس کھائی میں گرنا چاہتے ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی،
وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور اے نبی کہہ دیجئے ان دونوں سے، ان سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے، یعنی یہود اور نصارہ، والأمیین، اور ان سے بھی کہہ دیجئے کہ جو مشرکین عرب ہیں ابھی بقیہ عرب میں، تم بھی اسلام لاتے ہو یا نہیں، تابع ہوتے ہو کہ نہیں، اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرتے ہو کہ نہیں، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ بھی اسی طریقے سے اسلام لے آئیں تو ہدایت پر ہو جائیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، منہ موڑ لیں، تو اے نبی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے پہنچا دینے کی، اعلیٰ کو یہاں پھر پہچان، انما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا، آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا، ہماری دعوت ان تک پہنچا دی، ہماری آیات انہیں پڑھ کر سنا دی، اب آگے چوائس ان کا ہے، آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، باقی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ان سے حساب کتاب کر لے گا، وہ معاملہ اس کا ان سے نبٹ لے گا، آپ کے ذمہ جو فرض تھا آپ اس فرض کو ادا کرتے رہیے۔